یمن کا ایک تاجر مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، ایک بچے پہ نظر پڑی، بڑا خوبصورت بچہ، بڑا پیارا۔ تاجر کے قدم رک گئے، چونکہ خود لا ولد تھا، بے اولاد تھا۔ مدینے والوں سے پوچھا یہ کس کا بچہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کا باپ مر گیا ہے، یتیم ہے، ماں ہے مگر یہودیہ ہے۔ اچھا چلو بلاؤ تو صحیح۔ آ گئی، میں تاجر ہوں، بہت دولت ہے میرے پاس، اولاد نہیں ہے، جتنی دولت چاہے لے لو، یہ بچہ مجھے دے دو، میں نے بیٹا بنانا ہے۔ بڑا پاگل ہو گیا ہے، کوئی بیٹے بھی بیچا کرتا ہے بھلا؟ رونے لگ گیا، رونا شروع کیا، مائی کا دل پسیج گیا۔ اچھا بھائی رو نہیں، دیتی ہوں تمہیں بیٹا، لیکن شرط ہے ایک، کیا؟ ہر سال ایک دفعہ بیٹا مجھ سے ملاؤ گے۔ یہ کوئی اتنی بڑی شرط نہیں، بہت ساری دولت بھی دی، اسے بیٹا بنا کے چل پڑا۔ سمندر کا راستہ اختیار کیا، کشتی پہ سوار ہوا، اور بھی کافی تاجر تھے، اس میں بڑی کشتی تھی، میں طوفان آ گیا، یوں آیا کشتی کو یہاں سے اٹھا کے وہاں سے اٹھا کے یہاں، جیسے کاغذ کی ناؤ ہو۔ انہوں نے کہا بچنے کا چارہ نہیں رہا۔ عجب مشورہ یہ ہوا کہ ہر مالک اپنے اپنے غلام کو فدیہ کر کے سمندر میں پھینکے، شاید اللہ نجات دے دے۔ پھینکنا شروع ہو گئے، باری آ گئی اس کی اور یمن والے تاجر کی، تو بھی پھینک اپنا غلام۔ کہنے کہا واللہ لیسا ھذا بمملوکی، اللہ کی قسم یہ میرا غلام نہیں۔ ساری بات کی، انہوں نے کہا اچھا ہم نے غلام پھینک دیے، تو بڑا معتبر ہے۔ اخذوا منہ الصبی قہرا ورموہ فی البحر، جبراً بچے کو چھینا، سمندر میں اچھال دیا۔ بس ادھر اچھالا، ہمارا بچہ بھی ہوا میں تھا، اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا جلدی کر بچے کو نگل لے، لیکن خبردار نہ اس کی ہڈی توڑنا۔ نہ اس کے بدن پہ کوئی خراش آنے دینا، میری امانت ہے، اور ہند کے فلاں جزیرے پہ اسے اگل دینا۔ ایک بادشاہ جی چل پڑی، وہ جس جزیرے میں اللہ کا حکم تھا وہاں اگلا۔ غوشی علیہ، بچہ بے ہوش تھا، ہوش آیا، سارا بساحل البحر، سمندر کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ اب اتفاق سیالکوٹ والوں ایسا ہو، چونکہ یہ اس وقت کی، آج سے 1400 سال سے بھی پرانی بات کر رہا ہوں، اس وقت یہ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، یہ سارا ہندی تھا، اور مختلف ملکوں میں بٹا ہوا تھا، بادشاہی الگ الگ تھی۔ اب ایک ملک کا بادشاہ مر گیا تھا، وہ اوصا، اور مرتے ہوئے وصیت کی، کیا؟ این یطلقوا بضاعتہ الابیض من حط علی راسہ فجعلوہ ملکا۔ بادشاہ وصیت کر کے مرا کہ میرے مرنے کے بعد وہ میرا جو سفید رنگ کا شکاری باز ہے اسے چھوڑ دینا، جس کے سر پہ باز بیٹھ جائے اسے بادشاہ بنا لینا۔ 3 دن ہو گئے تھے، روزانہ صبح باز کو چھوڑتے، پورے ملک میں پرواز کرتے کرتے شام کو مال میں واپس، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن تھا، وہ بچہ آ رہا تھا، حت البازی علی راسہ، باز آ کے بچے کے سر پہ بیٹھ گیا، خلط شاہی پہنائی، سر پہ تاج رکھا، بادشاہ بنا دیا۔ اب اگلے سال مدینے میں وہی تاجر پھر آیا، اس مائی کو پتہ چلا جس نے بیٹا دیا تھا کہ وہ تاجر آیا ہوا ہے مگر ہے اکیلا۔ مائی آ گئی، اینا ولدی، میرا بچہ کہاں ہے؟ رونے لگ گیا، یہ سارا واقعہ سنایا۔ فنادت یا للہی لا یا للہی، چیخ پکار کر کے اپنے قبیلے کو جمع کیا، سینکڑوں یہودی جمع ہو گئے۔ مسلمان ہے نا تو؟ ہاں، تیرے نبی کی شریعت ہے، قصاص میں تجھے ماریں گے، تو نے ہمارے بچے کو مارا ہے، باندھا ہوا ہے۔
تلواریں وغیرہ جمع کر رہے ہیں. میرے خیال رونے لگ گیا تاجر. میں ادھر دیکھنا، ادھر یہ یہودی جمع ہے، تاجر رو رہا ہے. مر الحسن والحسین، حسین کا گزر ہوا. ایھا شیخ اتجزع من الموت، داڑھی سفید ہو رہی ہے، موت سے ڈر کے رو رہا ہے. حسنین نے کہا جعلت فدا تراب نعلیکما، آپ کی جوتیوں کے خاک پہ قربان جاؤں. موت سے نہیں رو رہا، اس کا کوئی ڈر نہیں. ولیکن لی ام کبیرۃ فی الیمن، یمن میں میری ایک بوڑھی ماں ہے، میری دولت کا اسے پتہ نہیں کہ کہاں میں نے چھپائی ہے. وصیتیں کر نہیں سکا، رو یہ رہا ہوں، دولت بھی گئی، ماں کا بھی کوئی سرپرست نہیں. اچھا ماں سے ملنا ہے. دونوں شہزادے مڑے، ایھا الیہود اطلقوہ، اور یہودیوں چھوڑ دو اسے، ماں سے مل کے واپس آ جائے گا. واہ شہزادے کمال کی بات کرتے ہیں، موت کو کون جان کے گلے لگاتا ہے. نہ آیا تو پھر دونوں نے کہا نحن نضمر الیہ، ہم دونوں ضامن ہیں. چھوڑ دیا. اب وعدہ مقرر تھا نا بھئی اتنے دن بعد آنا ہے. اجتمعت الیہود علی طریق التاجر قبل ورودہ یوما واحدا. وہ جس مثال کے طور پر جمعے کو آنا تھا نا، جمعرات کو ایک دن پہلے سارے یہودی اکٹھے ہو کر اس راستے پہ جا کے بیٹھ گئے جہاں سے تاجر نے آنا ہے. کیوں؟ حقداً لرسول اللہ و اہل بیت، کیونکہ رسول سے بھی دشمنی تھی یہودیوں کی اور اس کی آل سے بھی. بس تاجر کو آتے دیکھا، آخذوہ وشدوہ بالبساط وطرحوہ فی البیر. تاجر کو پکڑ کے ہاتھ باندھ دیے، پاؤں باندھ دیے اور ایک ویران کنویں میں پھینک دیا. دوسرا دن ہو گیا، شام ہونے لگی، پہنچ گئے یہودی حسنین شریفین کے پاس. سرکار وہ آپ کی ضمانت والا تو آیا نہیں. آپ کے نانا پر جو قرآن اترا ہے اس میں آیت ہے النفس بالنفس، جان کا بدلہ جان. اب دونوں شہزادوں میں سے کون سا چلے گا؟ دونوں نے مسکرا کے کہا گھبراتے کیوں ہو، دونوں چلیں گے. حسنین یہودیوں کے ساتھ چلے سیالکوٹ والوں. اور کسی نے بھاگ کے مولا امیر کو خبر کی، مولا وہ یہودی حسنین کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. علی مسکرائے، فرمایا کچھ نہیں ہوتا، گھبراؤ نہیں. یا کمبر نان کر دو اے کمبر مدینے میں، کہ وہ مدینے کے مرد عورتوں جو اللہ کی قدرت کو دیکھنا چاہے اور جو یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ نے علی کو کیا قدرت دی ہے، وہ سارے جمع ہو جاؤ. کیا بڑے کیا بوڑھے، لاٹھیاں ٹیکتے ہوئے، سر کانپتے ہوئے، مرد و زن، بچے بوڑھے، حتیٰ کہ جن عورتوں کے چہرے سورج نے نہیں دیکھے تھے وہ بھی برقعے پہن کے آ گئے. آج بھی جب وہ سارا مدینہ جمع ہے نا، صلی امیر المومنین رکعتین، علی نے 2 رکعت نماز پڑھی. سلام کے بعد مدّا یدیہ الشریفتین من المشرق الی المغرب، ید اللہ نے ایک ہاتھ مشرق کی طرف پھیلایا، ایک مغرب کی طرف پھیلایا. اخذ الصبیہ من السریر من الہند والتاجر من البیر، لڑکے کو ہندوستان سے تخت سے اٹھایا. کیوں؟ ہند سے تخت سے اٹھایا. تاجر کو ویران کنویں سے اٹھایا. اور لطف کی بات قاری صاحب یہ ہے، جو پہلے بندھا ہوا تھا اب ہاتھ بھی آزاد ہے، پاؤں بھی کھلے. وہ مجمع میں کھڑا کر کے علی فرماتے، لے مائی تو نے بدبخت بیٹا دیا تھا، ہم نے تمہیں بادشاہ لوٹایا. سارے یہودی علی کے قدموں پہ گر پڑے. وزجت بالتکبیر، نعرہ تکبیر بلند ہوا، کیونکہ یہودی بھی اللہ کو تو مانتے ہیں نا. قدموں پہ کر کے کہتے ہیں معافی بھی چاہیے اور کلمہ بھی پڑھائیے. علی سے کہا کلمہ پڑھائیے. عین اللہ کی نظر حسین پہ رکی. بنی الحسین علمہ الکلمۃ والاسلام، انہیں کلمہ بھی پڑھا، اسلام بھی سکھا. کہا پڑھو لا الہ الا اللہ
تم سے نہیں کہہ رہا، حسین نے ان سے کہا تھا. ہاں مگر تم ٹیسٹ میں لیاقتی فیل ہو گئے ہو. اسٹوڈنٹ لیاقتی پاس ہوتے ہیں، تم لیاقت سے فیل ہوئے ہو. بھئی یہودی اللہ کو تو مانتے تھے، پھر حسین نے کیوں کہا پڑھو لا الہ الا اللہ؟ یعنی محمد کا بیٹا بتا رہا تھا جو ہمیں نہیں مانتا گویا نہ اللہ کو مانتا ہے نہ محمدن جدی رسول اللہ. اور گواہی دو کہ وہ محمد جو میرا نانا ہے وہ اللہ کا رسول ہے. وَأَنَّ أَبِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيُّ اللَّهِ، اور وہ علی جو میرا بابا ہے